بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تسی قرآن مجید سنیا، اسی کل سورت اسراء دی آیت نمبر 52 تک پڑھیا سی، جس دے وچ اللہ پاک دی ذات نے کفار دا وہ چھپ چھپ کے قرآن سننا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اثر رات قرآن پاک پڑھنا بیان کیتا ہے۔ تو سنیا کہ ابو جہل، اخنس، ابو سفیان 3 دن نہ چوری چوری آندے رہے، ایک رات آئے تے قرآن پاک سا رات سندے رہے، آئے ایک دوسرے تو چوری تے جد واپس جا رہے سن تے تو سنایا میں کٹھے ہو گئے، قدرت دا ایسا کمال ہوئے کٹھے ہو گئے، پھر ایک دوسرے نال وعدہ کر دینے کہ کل نہیں آواں گے، پھر دوسرے دن بھی چوری چوری آئے سندے رہے تے پھر کٹھے ہو گئے، پھر تیسرے دن بھی اسی طرح چوری چوری آئے سندے رہے تے پھر اکٹھے ہو گئے۔ تو اللہ پاک دی ذات نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہاں اور تواڈے درمیان مطلب جو ہے قرآن پاک سننے نے اور حجاب ڈال دیتا ہے، یہ عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک دی ذات نے پہلے کفار دا جڑا ذکر ہے وہ فرمایا اور انہوں نے جو سزاواں دینے ہیں وہ فرمایا۔ ایسا آیت دے وچ اللہ پاک دی ذات اپنے مومن بندیاں دے متعلق فرما رہی ہے، بڑے پیار نال فرماندی پئی ہے۔ آیت نمبر 53 سورۃ اسراء آیت نمبر 53 فرماندی، اور میرے بندوں سے کہہ دو، جڑے اللہ دے نیک بندے نے نا، اللہ دی ذات انہوں نے بڑی محبت تے پیار نال بلاندا ہے، فرماندا ہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہو، بھی جدو لوگاں نال گل بات کرو نا اگلے دی دل آزاری نہ ہوئے، کڑوی گل نہ کرو، اس طرح دی گل کرو کہ جڑی بڑی پسندیدہ گل ہوئے، میٹھی گل ہوئے، پیاری گل ہوئے، گل اس طرح دی کرو کہ کسے بندے دی عزت اچھلے نہیں ہے۔ اللہ دی ذات فرماندے نے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان، اللہ پاک دی ذات فرماندے نے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ایتھوں شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ میرے پاک پروردگار، میرے کل کائنات دے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دو، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرا پاک اللہ، میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے، تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے،
اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ میرا پاک اللہ، میرا پاک پروردگار فرما رہا ہے تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور ہم نے تم کو ان پر دروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ میرا پاک اللہ، میرا پاک پروردگار، میرا کل کائنات دا خالق اور مالک اللہ فرما رہا ہے، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں، تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے، تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے، اور ہم نے بعد پیغمبروں کو بعد پر فضیلت بخشی، اور داؤد کو زبور عنایت کی، کل ذو الذین زعمتم من دونہ فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے، ان کو بلا کر دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے، ان کو بلا کر دیکھو، وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ میرے پاک پروردگار کل کائنات دے خالق اور مالک اللہ فرما رہے ہیں، یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں، وہ خدا اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے۔ میرا پاک پروردگار کل کائنات دا خالق اور مالک اللہ فرما رہا ہے، یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں، وہ خدا اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ بے شک تمہارا پروردگار کا عذاب، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے۔ میرا پاک اللہ اپنے بڑے سخت عذاب کا بیان فرما رہا ہے اور کفر کرنے والوں کی
कोई बस्ती नहीं मगर कयामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या सख्त अजाब से मुअज़्ज़ब करेंगे। ये किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। मेरा पाक अल्लाह मेरा पाक परवरदिगार फरमा रहा है, और कुफर करने वालों की कोई बस्ती नहीं मगर कयामत के दिन से पहले हम उसे हलाक कर देंगे या सख्त अज़ाब से मुअज़्ज़ब करेंगे। यह किताब यानी तकदीर में लिखा जा चुका है। वमा मनाना अन नुरसिला बिलायात इल्ला अन कज़्ज़बा बिहल अव्वलून वातैना समूदन नाकाता मुबसिरतन फज़लमू बिहा वमा नुरसिलु बिल आयात इल्ला तख़वीफ़ा। मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा है, और हमने निशानियां भेजनी इसलिए बंद कर दी, और हमने निशानियां भेजनी इसलिए माकूफ कर दी कि अगले लोगों ने इसकी तकजीब की थी, इनको जुटलाया था। और हमने समूद को ऊँटनी नबूवत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने इस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को जिस टाइम नाज़िल हुई ना, वो पहले छुप छुप के अल्लाह पाक दा कुरान सुनते सन। अबू जहल, अखनस, अबू सफियान, हुण सारे सरदार इकट्ठे होके आके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल कहंदे ने कि या रसूल अल्लाह असीं तुहाडे ते ईमान लैके आने ते तुसीं इंज करो कि यह जिहड़ा पहाड़ है ना इहनूं सोने दा बना दो। यह जिहड़ा पहाड़ है ना यह सोने दा बना दो। रब दी ज़ात सुन रही है, रब दी ज़ात नूं पता है कि अबू जहल लानती ने ईमान इन्हूं नसीब ही नहीं करना तो कित्थों आना। तो रब दी ज़ात ने आयत नाज़िल फरमाया कि असी जिहड़ा है ना निशानियां पहले भी भेजियां ने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी होए ने, उन्होंने अल्लाह पाक दी ज़ात ने एक निशानी ऊँटनी दी थी। ऊँटनी ऐसे ही पैदा हो गई, ठीक है। और उस कौम को अल्लाह पाक दी ज़ात ने फरमाया सालेह अलैहिस्सलाम अल पैगाम भेजा भी इस ऊँटनी दे नेड़े नहीं लगना, ये अल्लाह दी निशानी है। तो लेकिन उन्होंने लोगों ने ऊँटनी दे लत्तां कट दी ते फिर कुदरत खुदा दा अज़ाब नाज़िल हो। हुण अल्लाह पाक दी ज़ात अपने महबूब नूं बयान फरमा रहे ने। और दूसरी उन्होंने शर्त यह आई, मैं तफसीर से पढ़िया, दूसरी शर्त यह आई कि जेडे दूसरे पहाड़ है ना, एक पहाड़ नूं सोना बना दिता जाए, और जेडे दूसरे पहाड़ है ना उन्होंने ना कहा जाए कि टुर के ना तो दूर चले जान, तो दूर जो चले जाएंगे असीं इत्थे खेती बाड़ी करांगे, फसल बीजांगे। तो अल्लाह पाक दी ज़ात ने फरमाया अगर इन्हां ने ना मन्निया, अगर ईमान लैके ना आए तो मैं हुणे इन्हां दे उपर अज़ाब भेज दियां जिस तरह मैं वो कौमां तबाह बर्बाद कर दी। तो अल्लाह दे महबूब नूं अल्लाह दी ज़ात ने फरमाया तुहाडे सामने दो चीज़ां ने, या इन्हां नूं मोहलत दे दिओ, या इन्हां नूं मोहलत दे दिओ, तो या इस तरह करो फिर मैं ये जिहड़ी शर्त है ना पूरी कर देना, ये बना देना सोने के पहाड़ दूसरे साइड ते चले जाएंगे, ईमान इन्होंने फिर भी नहीं लिया, लेकिन मेरा अजाब फौरन मुसल्लत हो जाएगा। तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया या मेरे अल्लाह तू इन्हों मोहलत अता। कुरान मजीद के इस आयत का उधर इशारा है। और हमने निशानियां भेजनी इसलिए माकूफ कर दी, अल्लाह की ज़ात फरमाता माकूफ कर दी, रोक दी कि अगले लोगों ने इसकी तकजीब की, तकजीब भी मतलब जुठलाया सी। तो अगले लोगों ने इसकी तकजीब की थी और हमने समूद को ऊँटनी नबूवत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने इस पर जुल्म किया। और हम जो निशानियां भेजा करते हैं, मेरा पाक अल्लाह फरमा रहा, हम जो निशानियां भेजा करते हैं तो डराने को
ڈرانے کے لیے بھیجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا۔ میرا پاک اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطے کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوڑ کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ آیت کا جڑا اشارہ ہے نا، اگر تفسیر پڑھ دیا نا تو پھر صحیح پتہ لگتا ہے۔ اللہ دی ذات فرماندے نے جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطے کیے ہوئے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی ان کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ جڑا اللہ پاک دا ذات فرمان ہے نا، نمائش اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو وکھائی جدو معراج تے بلایا، اور اس واقعہ نو اللہ دی ذات نے فرمایا کہ لوگاں سے آزمائش بنا۔ ہن اس واقعے دے وچ جڑے لوگ شبہ دے وچ آئے سن وہ مرتد ہو گئے۔ اللہ دی ذات ہر انسان نو آزماندا ہے، اگے گل سمجھ۔ تو اللہ دی ذات فرماتا ہے جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطے کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنایا، اور اسی طرح تھوڑ کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ دی ذات نے جو بیان فرمایا کہ جہنم دے وچ اے جڑے جھوٹے لانتی ہے نا انہاں نو نا تھوڑ دا درخت کھلایا جائے گا۔ تھوڑ دا درخت بہت برا درخت ہے کہ جس دے وچ قرآن مجید دے وچ اللہ پاک دی ذات نے لعنت کی اس درخت دے اوتے۔ ہن جڑا وہ ظالم کافر ابو جہل ہے سی نا، وہ لوگاں نو کس طرح ورگلا لیندا، کیونکہ شیطان سی، شیطان دا ساتھی سی نا۔ اس نے کی کیتا ہے انہیں نا کیتا ہے کہ کھجوراں لے کے ایک چیز تے او دے ہور مکس کیتی ہے، ملا کے نا تے اونوں کھان لگ گیا، لوگاں نو گمراہ کرن لگا۔ تھوڑ درخت نہیں وہ اس طرح دا شیطان سالا باقی گل میں تفسیر سے پڑھیا لمبی ہو جاتی، پھر تفسیر بہت زیادہ میں بول گیا بھی دوسری کڑی چیز ہے ایسی۔ تو اللہ دی ذات تاں فرماندے پہنے جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطے کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوڑ کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو، میرا پاک اللہ فرما رہا ہے ابلیس بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں
جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال رأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اور کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔